میرا نام ڈاکٹر محمود ندیم ہے۔ جو لوگ ہائی کولیسٹرول کا شکار ہیں، یعنی جن لوگوں کے خون میں چکنائی کی مقدار زیادہ ہے، جو لوگ ڈائبیٹک ہیں یا شوگر کی بیماری کا شکار ہیں، جو لوگ ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہیں، اسی طرح جو لوگ موٹاپے کا شکار ہیں اور جن لوگوں میں ورزش کرنے کی ٹینڈنسی یا عادت کم ہے، اور اسی طرح جو لوگ تمباکو نوشی کرتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، یا جو لوگ ایریکٹائل ڈس فنکشن کا شکار ہیں یعنی مردانہ کمزوری کا شکار ہیں، ان لوگوں کو یہ ویڈیو ضرور دیکھنی چاہیے، چونکہ اس ویڈیو میں پلیک فارمیشن یا ایتھیروسکلیروٹک ڈیزیز کے بارے میں بات کروں گا، یعنی خون کی شریانوں میں آرٹریز کے اندر پلیکس کیوں بنتے ہیں، کیسے بنتے ہیں، وجوہات کیا ہیں اور ان کی کمپلیکیشنز کیا ہیں۔ اس ویڈیو میں پلیک فارمیشن کے اور ایتھیروسکلیروٹک ڈیزیز کے بارے میں بات کروں گا۔ دل کے دھڑکنے سے جب خون پمپ ہوتا ہے تو یہ آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر آکسیجن موجود ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ جتنے بھی غذا کے کنٹینٹس ہیں، جن میں پروٹینز ہیں، کاربوہائیڈریٹس ہیں، منرلز ہیں، وٹامنز ہیں اور شوگر موجود ہے، یہ ساری چیزیں آرٹریز ہی بلڈ کے ذریعے پورے جسم کو سپلائی کرتی ہیں۔ آرٹریز کا فنکشنل حالت میں رہنا یعنی ورکنگ کنڈیشن میں رہنا، اور ان کی جو اندر کی نالی ہے یا لیومن ہے، اس کا پیٹنٹ رہنا یعنی کھلا رہنا انتہائی ضروری ہے، چونکہ جب بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے آرٹریز کے اندر تو یہ پوری طرح پمپ ہونا چاہیے۔ یہ اگر پوری طرح پمپ ہوگا یعنی حرکت کرے گا، ڈاؤن سٹریم چلے گا، تو انسانی جسم کو غذا ملے گی اور آکسیجن ملے گی۔ آرٹریز کے اندر ایک بیماری ہے جس کا نام ہے پلیکس فارمیشن، یا اس کو ایتھیروسکلیروسس کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں پلیک فارمیشن کے بارے میں اور پلیک کے بعد جو انسانی جسم میں کمپلیکیشنز پیدا ہوتی ہیں اس کے بارے میں بات کروں گا۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ پلیک بیسیکلی ہے کیا۔ انسانی جسم کی آرٹریز کے اندر پلیک ان کی اندرونی دیوار پہ ایک پلگ سا بنتا ہے جو بڑھتا جاتا ہے اور الٹیمیٹلی آخر کار اس آرٹری کی نالی کو مکمل طور پر کلوز بھی کر سکتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پلیک آرٹریز کے اندر بنتا کیوں ہے، اس کی وجوہات کیا ہے۔ اس میں جو چند بڑی وجوہات ہیں اس میں ڈائبٹیز کا بہت رول ہے، یعنی شوگر کی بیماری کا اس میں پلیک بننے کے فارمیشن میں ایک اہم رول موجود ہے۔ اسی طرح ہائی کولیسٹرول یا جو ڈسلیپیڈیمیا ہے، یعنی کہ خون کے اندر لپڈز کا، کولیسٹرول کا بڑھ جانا۔ پلیک بنتا کیسے ہے؟ بنیادی طور پہ کسی بھی سینسیٹیوٹی کی وجہ سے آرٹری کے یا خون کی شریان کے اندرونی دیوار پہ کچھ ایسی تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ جن کی وجہ سے اندرونی دیوار پہ کچھ سیلز آ کے ڈپازٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جن میں یہ فیٹس کے مالیکیولز ہوتے ہیں، جن میں کولیسٹرول کے مالیکیولز ہیں، ان میں فبرن ہے، اس میں لیوکوسائٹس جمع ہوتے ہیں، اور اس طرح کے بہت ساری چینجز آتی ہیں اور ایک پلگ سی فارمیشن ہو جاتی ہے جس کو ہم پلیک کا نام دیتے ہیں عام۔ یہ ویڈیو ایک عام آدمی کے لیے ہے تاکہ وہ اس طرح کی عام بیماریوں کو سمجھ سکے اور عام میڈیکل کی ٹرمینالوجی سے باہر، یعنی آسان اردو میں یا آسان زبان میں اس بیماری کو سمجھ سکے، اس سے بچاؤ اختیار کر سکے، اور اس کے علاوہ اس کی کمپلیکیشنز کے بارے میں بھی عام آدمی کو آگاہی حاصل ہو سکے۔ پلیکس میں ایک ہارڈ پلیکس ہوتے ہیں اور ایک سافٹ پلیکس۔ سافٹ پلیکس زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ وہ اگر اس پلیک سے ڈسلاج ہو جائے یعنی اس سے ٹوٹ جائے تو وہ کہیں بھی خون کی سٹریم کے ساتھ یعنی خون کے بہاؤ کے ساتھ یہ سافٹ پلیک کا پیس نیچے کی طرف ٹریول کرے گا یا آرٹریز کے ساتھ ساتھ اس کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ موو کرے گا، اور کسی بھی جگہ جا کے انسان کے دماغ میں، دل میں، انسان کی ٹانگ میں، اور جہاں بھی یہ خون سپلائی ہوتا ہے اس ایریے کو یہ کمپلیٹلی بلاک کر سکتا ہے، اور جس کی وجہ سے اور اس بلاک کرنے کی وجہ سے
جو ایریا اس آرٹری کی سپلائی کا ہے اگر وہ ایریا اس سے متاثر ہو سکتا ہے۔ اب ایریا جب متاثر ہوتا ہے تو ہوتا کیا ہے، چونکہ آرٹری کی سپلائی بند ہوئی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آرٹری جس ایریے کو خون سپلائی کرتی ہے وہاں آکسیجن بند ہو گئی، ختم ہو گئی، وہاں نیوٹرینٹ یعنی جو غذا ہے انسانی جسم کی، جس میں گلوکوز ہے، جس میں پروٹینز ہیں، فیٹس ہیں، منرلز ہیں، وائٹامنز ہیں، یہ ساری چیزیں ٹیشو کو یا اس جسم کے آرگن کو ملنا بند ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے چونکہ آرٹری کی سپلائی بند ہوئی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آرٹری جس ایریے کو خون سپلائی کرتی ہے وہاں آکسیجن بند ہو گئی، ختم ہو گئی، وہاں نیوٹرینٹ یعنی جو غذا ہے انسانی جسم کی، جس میں گلوکوز ہے، جس میں پروٹینز ہیں، فیٹس ہیں، منرلز ہیں، وائٹامنز ہیں، یہ ساری چیزیں ٹیشو کو یا اس جسم کے آرگن کو ملنا بند ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے آخر کار وہ حصہ ڈیڈ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ حصہ دماغ کا ہے، برین کا ہے تو فالج ہو سکتا ہے، اگر یہ حصہ دل کا ہے تو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے یا انجائنا یا اس طرح کی کیفیت ہو سکتی ہے۔ کروٹیڈ آرٹری میں جو پلیک بنتا ہے وہ انسانی دماغ کی سپلائی کو کم کرتا ہے یا بند بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح کروٹیڈ آرٹری چونکہ آنکھوں کو اسی طرح انسانی جسم کے چہرے کو بھی سپلائی کرتی ہے، تو یہ جس جگہ پلیک بنے گا اسی حصے کو متاثر کرے گا۔ اگر کروٹیڈ آرٹری کے اندر بننے والا پلیک انٹرنل کروٹیڈ آرٹری میں ہے جو کہ انسانی دماغ کو سپلائی کرتی ہے تو اس کی وجہ سے سٹروک ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے فالج ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے TIA یعنی کہ ٹرانزینٹ اسکیمک اٹیک ہو سکتا ہے۔ یہ اس کی کمپلیکیشن ہے پلیک ان کروٹیڈ آرٹری۔ اگر اس کے ایکسٹرنل برانچ میں ہوگا تو اس سے آئی ڈیمیج ہو سکتی ہے، اس سے چہرے کے مسلز متاثر ہو سکتے ہیں، اور جو بھی سپلائی کا ایریا ہے وہ متاثر ہوگا تو اس سے انسانی جسم کا نقصان ہو سکتا ہے۔ انسانی جسم میں پلیک اگر کڈنی کی کسی برانچ میں آتا ہے یا رینل آرٹری میں آتا ہے جو کہ کڈنی کو خون سپلائی کرتی ہے تو اس سے کڈنی کا نقصان ہو سکتا ہے، اور اس سے جو چینجز آتی ہیں اس سے بلڈ پریشر شوٹ ہو سکتا ہے یا زیادہ ہو سکتا ہے۔ اگر پلیک انسانی جسم کے ٹانگوں میں ہوں، لیگز میں ہوں، تو اس سے لیگز متاثر ہو سکتی ہیں، چونکہ پلیکس آرٹریز کے اندر خون کے سپلائی کو دورانیے کو کم کر سکتا ہے یا بند کر سکتا ہے، تو اس سے جو کیفیت بنتی ہے اس میں ٹانگوں میں درد ہو سکتا ہے، خاص کر چلتے ہوئے یا کام کرتے ہوئے یا بھاگتے دوڑتے ہوئے یہ درد ٹانگوں کے اندر شدید ہوتا ہے، اور خاص کر جو کیف مسلز ہیں یعنی کہ جو پنڈلی کا ایریا ہے اس میں شدید درد ہوتا ہے اگر ٹانگ میں اس طرح کے پلیکس بنے، جس کو کہ انٹرمیٹنٹ کلاڈیکیشن کا نام دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر یہ پلیکس نیچے فیٹ میں ہوں گے تو فیٹ کا رنگ چینج ہو سکتا ہے، اسی طرح اس میں کولڈنیس آ جاتی ہے، یعنی کہ جسم کے اعضاء ٹھنڈے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، پیلے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس طرح یہ ضائع بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ پلیکس اگر انسانی جسم کے بازو میں ہوں تو بازوؤں میں بھی بالکل اسی طرح کی کیفیت ہو سکتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگر یہ پلیکس انسانی جسم کے ریپروڈکٹیو آرگنز میں ہوں، مثال کے طور پہ اگر یہ پلیکس اگر پینس کے اندر بنتے ہیں، ریپروڈکٹیو آرگن میں بنتے ہیں، تو ایریکٹائل ڈس فنکشن یعنی مردانہ کمزوری ہو سکتی ہے، اور اس میں جو پلیکس بنتے ہیں یعنی پینس کے آرٹریز کے اندر تو اس سے اس کی سپلائی متاثر ہوتی ہے، اس سے ایریکشن کے پرابلم ہو سکتے ہیں، مردانہ کمزوری کی طرف صورتحال جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ جو یہ پلیکس بنتے ہیں اس کے اعلیٰ تناسل کے جو سائز کو متاثر کرتے ہیں، اس کو بینڈ کرتے ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو اگر آپ کے لیے ہیلپ فل ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، دوستوں سے یہ ویڈیو شیئر کیجئے، اور اگر کوئی کسی بیماری کے بارے میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو کومنٹس باکس میں ضرور لکھیے۔